السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیلی ون پیج کے شعبے سے آج کے پیج کا نمبر ہے 470۔ سورۃ غافر المؤمن کی آیات ہیں 26 سے لے کر 33 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وقال فرعون ذروني اقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد۔ تجوید فرعون اسے کہتے ہیں را کے پہلے کسرہ اصلی، لہذا را باریک پڑی جائے گی۔ اور قصہ چل رہا ہے فرعون اور قوم فرعون، جنہوں نے اپنا ارادہ کا اظہار کیا تھا اور موسیٰ علیہ السلام کی تذلیل کے لیے کہ بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کیا جائے اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑا جائے۔ آخری آیت یہاں سے ہم شروع کیے تھے، اور وہاں پر یہ واضح کر دیا تھا کہ یہ دوسرا مرحلہ ہے بچوں کے قتل کرنے کا، اس میں لڑکوں کو قتل کرنا، لڑکیوں کو زندہ چھوڑنا، جبکہ پہلا مرحلہ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت۔ تو یہاں سے چلتے ہیں۔ اب فرعون کہتا ہے کہ چھوڑو مجھے، میں موسیٰ کو قتل کرتا ہوں، اور چیلنج کر رہا ہے۔ اسے چاہیے کہ اپنے رب کو پکارے، یعنی یہ چیلنج ہوا۔ تم کہتے ہو کہ میں پیغمبر ہوں میرے اور تمہارے رب کی جانب سے، تو یہ چیلنج کر رہا ہے کہ بلاؤ۔ اچھا، پھر فرعون اپنی قوم سے کہہ رہا ہے کہ مجھے اس بات کا ڈر ہے۔ دیکھیے اردو کی اسٹائل ہے، مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ تمہارے دین کو تبدیل نہ کر دے اور زمین میں فساد نہ مچائے، جبکہ یہاں نہ ہے نہیں، لیکن ان بیانیہ ہے، ورنہ ترجمہ ٹرو یہ ہوگا کہ تمہارے دین کو بدلی کر دے، زمین میں فساد مچائے، اس بات کا ڈر ہے۔ مگر چونکہ اردو بھی ایک معتبر زبان ہے تو وہ ترجمہ اکثر کیا جاتا ہے کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں تمہارے دین کو تبدیل نہ کر دے، زمین میں فساد نہ کرے۔ جی، تو اس کے جواب میں موسیٰ علیہ السلام گویا ہوئے۔ وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب۔ موسیٰ علیہ السلام بولے انی عذت بربی، میں اپنے رب کی پناہ لے چکا ہوں۔ دیکھیے ہم پڑھتے ہیں اعوذ، اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں، میں پناہ چاہتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ یہاں ماضی کا صیغہ ہے، پناہ لے چکا میں اپنے رب کی، جی، اور تمہارے رب کی۔ اب وہاں شیطان مردود سے، اور یہاں ہر تکبر کرنے والا جو حساب کے دن پر یقین نہیں رکھتا۔ اب یومن کے معنی ایمان لانا، یقین نہ رکھنا، یہ کی بات ہے۔ تو جو ایمان نہیں لاتا حساب کے دن پر یا یقین نہیں کرتا، دونوں ترجمے کی گنجائش ہے۔ اب ہم جو کہتے آ رہے ہیں کہ اس کا نام غافر اور المؤمن، اردو میں مؤمن، چونکہ اکثر اردو پرنٹ میں مومن لکھا ہوا ہے، اور عربی پرنٹ میں چونکہ شروع میں پہلی دوسری آیت ہے غافر الذنب، غافر اس صورت کا نام رکھا ہوا ہے، تو یہ ہے وہ مؤمن جس کے نام سے ہمارے یہاں اس صورت کو بولا جاتا ہے۔ تو سنیے، یہ مومن آدمی فرعون میں سے ہی تھا، فرعون کے اہل سے۔ تو سنیے، وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم
وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُم بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ۔ اور رجل مؤمن، ایک شخص مؤمن آل فرعون سے اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا، اب وہ بول پڑا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کا قتل کا ارادہ ظاہر کیا تو وہ بول پڑا، ہمت کی کہ تم ایسے آدمی کو قتل کرتے ہو جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ، ربی اللہ، یہی تو کہتا ہے اور کیا۔ اس کے ساتھ وہ دلائل بھی لے کر آیا، وہ بھی تمہارے رب کی جانب سے، یعنی ایسے معجزات، اور کہ کوئی بھی اس قسم کے معجزات پیش نہیں کر سکتا، یہ اللہ کی جانب سے، تمہارے رب کی جانب سے۔ چلو پھر بھی سن لو، اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کا وبال اس پر ہوگا، لیکن اگر وہ سچا ہے تو وہ جو کچھ تم سے وعدہ کر رہا ہے اس میں سے کچھ تم کر پہنچے، تو پہنچے گا، اس لیے کہ تم اسے اگر قتل کرو گے تو پھر یہ عذاب پہنچے گا۔ تو پھر کیا کرو گے؟ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو حد سے تجاوز کرتا ہے، جھوٹا ہوتا ہے، اسے ہدایت نہیں دیتے، اس لیے کہ ایسے شخص کو قتل کرنا، سازش کرنا، یہ ساری باتیں حد سے تجاوز کرنے کی ہیں۔ اور جھوٹا یعنی نبی کو تسلیم نہ کرنا، اس نے بھی کہا تھا نا کہ جاءکم بالبینات۔ اب یہ تو اس نے نصیحت کرنا شروع کیا، اب آگے بھی وہ نصیحت کر رہا ہے، یا قوم، دیکھو پہلے یوں کہا کہ اتقتلون، اب اپنے قوم کا نام لے کر، یا قوم لکم الملک اليوم ظاہرین فی الارض فمن ینصرنا من بأس اللہ ان جاءنا۔ قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد۔ اے میری قوم، آج تمہارے لیے بادشاہت ہے، یہ ظاہرین زمین کے ساتھ ہے، غالب ہو زمین میں، کون مدد کرے گا ہماری جب من باس اللہ، اللہ کے عذاب سے اگر وہ عذاب ہم پر آئے، کون ہے؟ اور فرعون کہتا ہے اب اس کے جواب میں، کیونکہ وہ شخص کیا کر رہا تھا، کیا کہہ رہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے حق ہونے کے دلائل پیش کر رہا تھا، تو فرعون کہتا ہے کہ مجھے جو سوجا وہی، ما اریکم الا ما ارا، یعنی میں جو سوچتا ہوں وہی صحیح سوج ہے، سوچنا ہے، اور رشاد، بھلائی کا راستہ میں، وما اہدیکم الا سبیل الرشاد، اور بھلائی میں جو بتلا رہا ہوں وہی بھلائی کا راستہ ہے۔ چونکہ اب اسے کچھ تو کہنا پڑے گا، ایک مومن شخص آیا وہ سمجھا رہا ہے، تو یہ بتلا رہا ہے کہ نہیں، بلکہ میں جو کہہ رہا ہوں وہی صحیح ہے اور وہی بھلائی کا راستہ ہے۔ اب پھر وہ شخص گویا ہوتا ہے، وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب، گویا ہوتا ہے کہ میری قوم، مجھے تو ڈر ہے تم پر پچھلی قوموں کے عذاب جیسا۔ اصل میں احزاب ہے یعنی گروہ، امتیں، جماعت، تو اب پچھلا ترجمہ اس لیے کہ آگے شرح ہے اس کی، اس میں پچھلے لوگوں کا ذکر ہے، اس وجہ سے یہاں قومیں، امتیں کون سی؟ پہلی تو دیکھیے آگے اس کی شرح ہے، مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذین من بعدهم وما اللہ یرید ظلما للعباد۔ مانند، دأب یعنی حال، قوم نوح کے حال کے مانند، حالت کے مانند، اور عاد کے، ثمود کے، اور جو ان کے بعد میں آئے ان کی حالت کے مانند،
کیا تم پر عذاب آئے گا۔ اور اللہ تعالیٰ بندوں پر ظلم نہیں کرتا، بلکہ انہوں نے جب عناد، مخالفت، دشمنی رسول کی اختیار کی تو انہیں گرفت میں لایا گیا، یہ بتایا جا رہا ہے۔ مزید کہتا ہے وہ وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ، اے میری قوم۔ اچھا، یا قومی کا ترجمہ ہم کہہ رہے ہیں اے میری قوم، چونکہ یہاں پر یا ہے، یا قومی تو زیر بتلاتا ہے کہ یہاں یا ہے، یعنی اے میری قوم، مجھے تم پر ڈر ہے تناد کے دن کا۔ تناد کہتے ہیں چیخ و پکار کا دن، تو چیخ و پکار کا دن یہ قیامت کا دن کا ہے، حشر کے دن کا، تو چیخ و پکار ہوگی جو مجرمین ہیں۔ تو اسی کے تعلق سے یوم التناد کے بیان کیا جا رہا ہے۔ یوم تولون مدبرین ما لکم من اللہ من عاصم ومن یضلل اللہ فما له من ہاد، جس دن تم پیٹھ پھیر کر پیچھے بھاگو گے۔ پیچھے بھاگو گا مطلب کیا؟ قیامت کا دن بھاگنے کی کوشش کرو گے، جی۔ ما لکم من اللہ من عاصم، مگر اللہ کے عذاب سے تمہیں بچانے والا کوئی نہ رہے گا، اور اللہ تعالیٰ جسے گمراہ کرے اسے کوئی ہادن یعنی کوئی ہدایت کرنے والا نہیں۔ اور یہ آپ جانتے ہیں کلام پاک کا جو اسلوب اور اصول ہے اور سنت الہی یہ ہے کہ اللہ جب کسی کو گمراہ کرتا ہے تو وہ اس کی خود کی، انسان کی، بندے کی اپنی کجروی، غفلت، ضد، عناد، حسد، دشمنی، ان خصائل قبیحہ کے تحت وہ ضد کرتا ہے، اور چونکہ اس کے پاس دلائل آ پہنچتے ہیں یعنی حجت قائم ہو جاتی ہے، تو ایسے شخص کے دلوں پر مہر لگ جاتی ہے۔ تو جس کو اسے اس طریقے سے بیان کیا جا رہا ہے کہ جس سے اللہ گمراہ کرے۔ اب آپ بھی بتائیے کہ اللہ کی ذات کسی کو گمراہ کر دے، ہے کوئی جو ہدایت دے؟ نہیں۔ اور اس کے مقابلے میں اگر اللہ کسی کو ہدایت دے تو ہے کوئی جو اسے گمراہ کرے؟ نہیں، گمراہ کرنے کی کوشش کر سکتا ہے بس، اور کچھ نہیں۔ تو آج اتنا ہی، پھر ملتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔